وقت انسان کو اس بات کی یاد دلاتا رہتا ہے کہ اسے اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، اور پھر یہ عقیدہ انسان کو گناہوں سے، جرائم سے اور ناانصافیوں سے دور رکھنے کا بھی اہم ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے آخرت کی زندگی پر بڑا زور دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام ہر وقت آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ اور یہ سورہ قاف مکی صورت ہے، اس میں 3 رکوع ہیں اور 45 آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قاف والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم۔ ان کافروں نے پیغمبر کو کسی دلیل کی وجہ سے نہیں جھٹلایا، بل عجبوا ان جاءہم، بلکہ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا۔ توجہ سے سنیں نا، آپ لوگ توجہ سے سنیں، بات نہیں کرو، ٹھیک ہے۔ ان جاءہم منذر منہم، کہ کوئی آخرت سے ڈرانے والا خود انہی میں سے کیسے آ گیا۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، چنانچہ کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، بلا کیا جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا اور مٹی ہو جائیں گے، ذلک رجع بعید، اس وقت پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا، یہ واپسی تو ہماری سمجھ سے دور ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، واقعہ تو یہ ہے کہ زمین ان کے جن حصوں کو کھا کر گھٹا دیتی ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، قد علمنا ہم کو معلوم ہے، ان کا پورا علم ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کچھ محفوظ رکھتی ہے، مراد اس سے لوح محفوظ ہے۔ بل کذبوا بالحق، دراصل انہوں نے سچ کو اس وقت جھٹلا دیا تھا، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آیا تھا، فہم فی امر مریج، چنانچہ وہ متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کبھی کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ کاہنوں کی باتیں ہیں، اور کبھی قرآن کو شاعری قرار دیتے ہیں، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مجنون ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء، کیا انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا، فوقہم، اپنے اوپر، کیف بنیناہا، کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے، وزیناہا، اور ہم نے اسے خوبصورتی بخشی ہے، وما لہا من فروج، اور اس میں کسی قسم کے رخنے نہیں ہے، والارض مددناہا، اور زمین ہے کہ ہم نے اسے پھیلا دیا ہے، والقینا فیہا رواسیہ، اور ڈال دیے ہیں اس میں بڑے بڑے پہاڑوں کے لنگر، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائی ہیں، تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب، بصیرت اور نصیحت کا سامان ہے، لکل عبد، ہر بندے کے لیے، منیب، جو اللہ سے لو لگانے والا ہو، ونزلنا من السماء ماء، اور ہم نے آسمانوں سے برکتوں والا پانی اتارا، فانبتنا بھی جنات، پھر اس کے ذریعے سے باغات اگائے، وحب الحصید، اور اناج کے دانے اگائے جن کی کٹائی ہوتی ہے۔ آج کل کٹائی کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو زمین سے اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی کے ذریعے سے اور دیگر جو زیر زمین پانی ہے، ٹیوب ویل کے ذریعے سے اور چشموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اناج کو اگایا، جس کی کٹائی ہوتی ہے، ابھی کٹائی چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ والنخل باسقات لہا طلع نضید، اور کھجور کے اونچے اونچے درخت، لہا طلع نضید، جن میں تہ بتہ خوشے ہوتے ہیں، گچھے ہوتے ہیں، نضید اس کو کہتے ہیں، رزقا للعباد، تاکہ ہم بندوں کو رزق عطا کریں، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اس سے ہم نے اس پانی سے ایک مردہ پڑے ہوئے شہر کو زندگی دی، كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، بس اسی طرح انسانوں کو قبر سے نکلنا ہوگا، جس طرح ایک مردہ پڑی ہوئی زمین بارش کے پانی سے زندگی حاصل کر لیتی ہے اور وہ زندہ ہو جاتی ہے، اس میں بیج کے ڈالنے سے
طرح طرح کی سبزیاں انسان کو مل جاتی ہیں، پھل اس سے مل جاتے ہیں، اناج اس سے مل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ قبروں میں مٹی ہو چکے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دینے پر قادر ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، وہ اصحاب الرس، اور اصحاب الرس نے، وہ سمود، اور سمود کے لوگوں نے اس بات کو جھٹلایا تھا، عاد و فرعون و اخوان لوط، اور قوم عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے بھی، اصحاب الایکہ اور اصحاب الایکہ، وقوم طبا اور طبا کی قوم نے بھی، کل کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اس لیے میں نے جس عذاب سے ڈرایا تھا وہ سچ ہے۔ یہ ایکا اور طبا یہ میں نے پہلے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ افعینا بالخلق الاول، بلا کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے تھے، بل ہم فی لبس من خلق جدید، نہیں لیکن یہ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان تک ہم خوب واقف ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، اس وقت جب کہ اعمال لکھنے والے دو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال، ایک دائیں جانب دوسرا بائیں جانب، قعید بیٹھا ہوتا ہے، ما یلفظ من قول، انسان کوئی لفظ نہیں زبان سے نکالتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ وجاء سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی سختی سچ مچ آنے ہی والی ہے۔ اے انسان، ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا۔ انسان یعنی کافر اس سے مراد ہے، جب موت سے وہ بدکتا تھا۔ ونفخ فی الصور، اور سور پھونکا جانے والا ہے، ذالک یوم الوعید، یہ وہ دن ہوگا جس سے ڈرایا جاتا تھا۔ وجاءت کل نفس معها سائق، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا، ہاں جیسے جو ہے نا وہ گدھا کو پیچھے سے ہانکا جاتا ہے، یا کوئی بکریوں کے ریوڑ کو پیچھے چلنے والا آدمی ان کو ہانکتا ہے، وہ آگے جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے قیامت کے دن جو ایک شخص ہوگا نا اس کے ساتھ ایک فرشتہ اس کو ہانکنے والا ہوگا، کہ آگے جب وہ تھوڑا سا سست ہوگا نا اس کو آگے سے وہ زبردستی اس کو آگے دھکا دے کر روانہ کریں گے۔ وہ شہید، اور ایک گواہی دینے والا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ قبروں سے نکل کر انسان میدان حشر کی طرف جائیں گے تو دو فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے، ایک تو انہیں میدان حشر کی طرف ہانک کر لے جائے گا، اور ایک فرشتہ اس لیے ہوگا کہ وہ حساب کتاب کے وقت اس کے اعمال کی گواہی دے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ جو دو فرشتے ہوں گے نا، یہ وہی دو فرشتے ہیں جو دنیا میں اس کے نامہ اعمال کے لکھنے کے اوپر مامور ہیں۔ ذالک یوم الوعید، یہ وہ دن ہوگا جس سے ڈرایا جاتا تھا۔ وجاءت کل نفس معها، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا، وہ شہید اور گواہی دینے والا۔ لقد كنت في غفلة من هذا، حقیقت یہ ہے کہ تو اس واقعے سے غفلت کی طرف پڑا ہوا تھا۔ فکشفنا عنك غطاءك، اب ہم نے تجھ سے وہ پردہ ہٹا دیا ہے۔ فبصرك اليوم حدید، فکشفنا عنك غطاءك، تو ہم نے تجھ سے وہ پردہ ہٹا دیا جو تجھ پر پڑا ہوا تھا۔ فبصرك اليوم حدید، آج تیری نگاہ خوب تیز ہو گئی، ہاں ابھی خوب دیکھ رہا ہے۔ وقال قرینہ، اور اس کا ساتھی کہے گا، ھذا ما لدی عتید، یہ ہے وہ اعمال نامہ جو میرے پاس تیار ہے۔ ساتھی سے مراد وہ فرشتہ ہی ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے نامہ اعمال کو لکھتا رہتا ہے۔ القیا فی جہنم، حکم دیا جائے گا تم دونوں ہر اس شخص کو جہنم میں ڈال دو، کل کفار عنید، جو کٹر کافر اور حق کا پکا دشمن تھا، یعنی ان فرشتوں کو کہا جائے گا، ٹھیک ہے، جو اس کے ساتھ ہوں گے۔ مناع للخیر، جو دوسروں کو بلائی سے روکنے کا عادی تھا،
معتدم مریب، بے حد زیادتی کرنے والا اور حق بات میں شک ڈالنے والا تھا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا رکھا تھا۔ فالقیاہ فی العذاب الشدید، لہذا اب تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ قال قرینہ، اس کا ساتھی کہے گا، یہاں پہ ساتھی سے مراد شیطان ہے، کیونکہ وہ بھی انسان کو بہکانے کے لیے اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور کافر لوگ چاہیں گے کہ اپنے حصے کی سزا یہ کہہ کر اپنے سرداروں پر اور خاص طور پر شیاطین پر ڈالیں کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہوگا، تو اس کے جواب میں شیطان یہ کہے گا کہ میں نے تو گمراہ نہیں کیا۔ جیسے ہمارے یہاں طالب علموں کی عادت ہوتی ہے نا، کام کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کیا، ہم نے تو نہیں کیا۔ وہاں پہ پھر شیطان ان کو کہے گا کہ میں نے تو تمہیں گمراہ نہیں کیا۔ اچھا، ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے پروردگار ہم نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا، ولکن کان فی ضلال مبین، بلکہ یہ خود ہی پلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ یہ شیطان کہے گا ان کو، دیکھو قال لا تختصموا لدی، اللہ تعالیٰ کہے گا تم میرے سامنے جھگڑے نہ کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، اور میں تو پہلے ہی تمہارے پاس عذاب کی دھمکی بھیج چکا تھا۔ ما یبدل القول لدی، میرے سامنے وہ بات بدلی نہیں جا سکتی۔ وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ یعنی جس بات کی دھمکی دی گئی تھی کہ کفر کو اختیار کرنے والا اور کفر کی ترغیب دینے والا دونوں جہنم میں ہوں گے۔ یوم نقول لجہنم، وہ وقت یاد رکھو جب ہم جہنم سے کہیں گے هل امتلأت، کیا تو بھر گئی، کیا تو بھر گئی، وتقول هل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہے، اور وہ کہے گی کہ کیا کچھ اور۔ جب اس کو کہا جائے گا نا جہنم کو کیا تو بھر گئی، تو آگے سے وہ کہے گی هل امتلأت وتقول هل من مزید، وتقول هل من مزید، وہ کہے گی کیا اور بھی ہے، کیا اور بھی ہے، یعنی وہ اور مزید لوگوں کو بھی لینے کے لیے تیار ہوگی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت اتنی قریب کر دی جائے گی کہ کچھ بھی دور نہیں رہے گی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ، اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، کہ ہر وہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے خوب لو لگانے والا ہو اور اپنی نگرانی رکھنے والا ہو۔ کہ نگرانی کس بات کی، کہ میرا کوئی کام اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو خدائے رحمان سے اسے دیکھے بغیر ڈرتا ہو، وجاء بقلب منیب، اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والا دل لے کر آئے، ادخلوها بسلام، تم سب اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، وہ دن ابدی زندگی کا دن ہوگا۔ لہم ما یشاؤون فیہا، ان جنتیوں کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہاں چاہیں گے۔ ولدینا مزید، اور ہمارے پاس کچھ اور زیادہ بھی ہے۔ اب سمجھ گئے کہ اللہ نے وہ کہتے ہیں نا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں ہوں گی کہ نہ آنکھوں نے دیکھی ہوں گی، نہ کانوں نے اس کے بارے میں سنا ہوگا، نہ دل کے اوپر جو ہے نا کوئی اس کے بارے میں خیال گزرا ہوگا۔ ایسی نعمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور ان مکہ کے کافروں سے پہلے کتنی ہی قومیں ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، جن کی طاقت پر گرفت ان سے زیادہ سخت تھی۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، چنانچہ انہوں نے سارے شہر چھان مارے تھے، یعنی وہ اتنے خوشحال تھے کہ بڑے سیر و سیاحت کرتے تھے، کبھی کہاں گئے کبھی کہاں گئے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عذاب سے بچنے کے لیے مختلف بستیوں میں ہاتھ پاؤں مارے، لیکن عذاب الہی سے نہیں بچ سکے۔ حل من محیص، کیا ان کے بھاگنے کے لیے کوئی جگہ تھی؟ نہیں۔ ان فی ذلک لذکریٰ، یقیناً اس میں اس شخص کے لیے بڑی نصیحت کا سامان ہے۔ لمن کان لہ قلب، کہ جس کے پاس دل ہو، او القى السمع وهو شہید، یا حاضر دماغ بن کر کان دھرے، کان لگائے،
اس طرح، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور ہم نے سارے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دن میں پیدا کیا، وما مسنا من لغوب، ان کو ذرا سی تھکاوٹ بھی چھو کر نہیں گزری۔ فاصبر علی ما یقولون، اے پیغمبر جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تم اس پر صبر کرو، وسبح بحمد ربک، اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، قبل طلوع الشمس و قبل غروب، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج ڈوبنے سے پہلے بھی، ومن اللیل، اور رات کے حصوں میں بھی، فسبح، اس کی تسبیح کرو۔ تسبیح سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ طلوع آفتاب سے پہلے الفاظ نماز فجر، غروب سے پہلے الفاظ میں ظہر اور عصر کی نمازیں داخل ہیں، اور رات کے حصوں میں تسبیح کرنے کے الفاظ میں مغرب، عشاء اور تہجد کی نماز داخل ہے۔ اب کوئی کہتا ہے نا کہ نماز کا ثبوت قرآن سے دو، یہی آیت ہے۔ طلوع شمس سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات، یہ تین اوقات اللہ نے ذکر کر دیے، اس میں 5 نمازوں کے اوقات آ گئے۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ، اور ذرا توجہ سے سنو جس دن ایک پکارنے والا پکارے گا، من مکان قریب جگہ سے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن لوگ سچ مچ اس پکار کی آواز سنیں گے۔ ذالک یوم الخروج، وہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ انا نحن نحیی و نمیت، یقین رکھو ہم ہی جو زندگی بھی دیتے ہیں اور موت بھی دیتے ہیں، وہ ہم ہی ہیں۔ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور آخر کار سب کو ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اس دن جب زمین پھٹ کر ان کو اس طرح باہر کر دے گی کہ وہ جلتی جلتی نکل رہے ہوں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، اس طرح سب کا جمع کر لینا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، جو کچھ وہ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔ وما انت علیہم بجبار، اور اے پیغمبر تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے۔ فذکر بالقرآن، لہذا قرآن کے ذریعے سے، من یخاف وعید، ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہو جو میری وعید سے ڈرتا ہو۔ یہ سورہ قاف بھی ختم ہو گیا۔ اب سورہ زاریات بھی پڑھتے ہیں، تھوڑا سا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے سورہ حدید سورت نمبر 57 تک اور سورہ رحمان کے سوا تمام صورتیں مکی شروع ہو رہی ہیں۔ ان کا بنیادی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد، تعلیم اور خاص طور پر اخروی زندگی اور جنت و دوزخ کے حالات، اور پچھلے قوموں کے جو عبرتناک انجام ہے، اللہ تعالیٰ نے انتہائی فصاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے ابھی، اچھا، یہ جو سورہ زاریات ہے یہ مکی صورت ہے، اس میں 60 آیت ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑا کر بکھیر دیتی ہیں۔ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، پھر ان ہواؤں کی جو بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں۔ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، پھر ان کی جو آسانی سے رواں دواں ہو جاتی ہیں۔ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، پھر ان کی جو چیزیں تقسیم کرتی ہیں۔ ہمارے استاذ فرماتے ہیں نا، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظ اللہ، کہ یہاں 2 باتیں سمجھنے کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی اسے ضرورت نہیں ہے، وہ اس بات سے بے نیاز ہے کہ وہ قسم کھائے اور تاکہ دوسرا آدمی مان لے۔ البتہ بہت سے مقامات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ کلام میں فصاحت اور بلاغت کا زور پیدا کرنے کے لیے آئی ہیں، اور بسا اوقات ان میں یہ پہلو بھی مد نظر ہوتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس پر غور کیا جائے تو وہ اس بات کی دلیل اور گواہ بن جاتی ہے جو بات کے ذکر کی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ قسم کے بعد جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت ہر حالت کے اندر آئے گی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور جزا اور سزا کا فیصلہ بھی ضرور ہوگا۔ اور اس طریقے سے قسم ان ہواؤں کی کھائی گئی ہے جو گرد اڑاتی ہیں،
اور بادلوں کا بوجھ اٹھا کر انہیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے جاتی ہیں، اور جب وہ برستے ہیں تو ان کا پانی مردہ زمین میں رزق کا سامان پیدا کر دیتی ہیں، اور اس طریقے سے ان مخلوقات کے لیے نئی زندگی کا باعث بنتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے نا کہ 4 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور ان سب سے مراد ہوائیں ہیں، ہواؤں کی قسم کھائی ہیں۔ 4 قسمیں کس کی ہیں؟ ہواؤں کی ہیں، اور مختلف صفات اس کی ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ گرد اڑانا، تو کہ ہوائیں جو ہے نا گرد اڑاتی ہیں، جیسے آپ لوگ دیکھتے ہو نا کتنی گرد اڑتی ہے، یہاں تک کہ بہت ہی گرد و غبار جو ہے نا اڑنے لگتا ہے، ساری چیزیں جو ہے نا اس سے گرد آلود ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ خود بادل ہیں جو پانی کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور تیسری صفت سے مراد کشتیاں ہیں جو پانی میں رواں دواں ہیں، اب کشتیوں کو بھی ہوائیں چلاتی ہیں۔ اور چوتھی صفت سے مراد فرشتے ہیں جو مخلوقات میں رزق تقسیم کرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو تفسیر ہے ایک روایت میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اب دیکھو یہ انما توعدون لصادق، کہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقینی طور پر سچا ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور اعمال کا بدلہ یقیناً مل کر رہے گا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور قسم ہے راستوں والے آسمان کی۔ راستے سے مراد وہ راستے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، پھر کس کو نظر آتے ہیں؟ فرشتوں کے آمد و رفت سے جو راستے موجود ہوتے ہیں وہ مراد ہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور قسم ہے آسمانوں والے راستوں والے آسمان کی، اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، تم متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، اس آخرت کی حقیقت سے وہی منہ موڑتا ہے جو حق سے بالکل ہی مڑا ہوا ہو۔ یعنی جو شخص حق کی طلب رکھتا ہے اس کے لیے آخرت ماننا مشکل نہیں ہے، لیکن اس سے انکار وہی شخص کرتا ہے جس کو حق طلب کرنے کے لیے کوئی فکر نہیں ہے۔ قتل الخراصون، خدا کی مار ہو ان پر جو عقیدے کے معامل میں اٹکل پچو باتیں بنایا کرتے ہیں۔ اٹکل پچو یعنی بے تکی باتیں، جس کے اوپر باقاعدہ کوئی دلیل نہ ہو، اس کو اردو کے اندر اٹکل پچو باتیں کہتے ہیں۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو غفلت میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ سب کچھ بلا بیٹھے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کہ جزا و سزا کا دن کب ہوگا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، اس دن ہوگا جب انہیں آگ پر تپایا جائے گا۔ ذوقوا فتنتکم، چکھو مزہ اپنی شرارت کا۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم مطالبہ کرتے تھے کہ وہ جلدی آ جائے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں میں اور چشموں میں اس طرح رہیں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، کہ ان کا پروردگار انہیں کچھ دے گا، اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کے وقت کم سوتے تھے، اور تم کتنے سوتے ہو؟ زیادہ، پھر جاگتے بھی نہیں ہو۔ طالب علموں کو جو ہے نا خوب، وہ میں جامع فریدی میں پڑھاتا تھا، تو صبح جو ہے نا وہ قبل از وقت میرا 1 گھنٹہ ہوتا تھا صبح نماز کے بعد۔ ایک دفعہ میں گھنٹے کے لیے گیا تو بہت طالب علم ہوتے تھے، تقریباً 85 یا 120 یا 130 تک طالب علم ہوتے ہیں کلاس میں۔ تو ایک طالب علم کو دیکھا کہ وہ بستر کے اندر سویا ہوا، اور صبح کی نیند نماز کے بعد آ کر وہ سو گیا، اور مجھے کسی طریقے سے پتہ چل گیا کہ تو یہ اس طرح جو ہے نا غفلت کا شکار ہوتے ہیں طالب علم۔ کہتے ہیں کہ یہ جو محسنین ہیں نا، پہلے سے نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت میں وہ استغفار کرتے تھے۔ آپ لوگ کرتے ہو استغفار؟ استغفار کرتے رہو، کیونکہ سحری کے وقت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے استغفار کرو
کہ نہ جانے ہماری عبادت میں کون کون سی کوتاہیاں ہو گئی. استغفار تو اس پہ کیا جاتا ہے نا کہ جو کمی رہ جائے. وفی اموالہم حق للسائل، اور ان کے مال میں اور ان کے مال و دولت میں سائلوں والمحروم اور محروم لوگوں کا باقاعدہ حق ہوتا تھا. وفی الارض آیات للموقنین، اور ان کے لیے جو یقین کرنے والوں، زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں. وفی انفسکم، اور خود تمہارے اپنے وجود میں. افلا تبصرون، کیا پھر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا. وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے. وما توعدون، اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. ورب السماء والارض، لہذا آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم. انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، یہ بات یقیناً ایسی ہی سچی ہے جیسے یہ بات کہ تم بولتے ہو. اللہ تعالیٰ حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے پیغمبر کیا ابراہیم کے معزز مہمانوں کا واقعہ تمہیں پہنچا ہے. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا. قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا. سلام قوم منکرون، اور دل میں سوچا کہ یہ کچھ انجان لوگ ہیں. فراغ الی اہلہ، پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے. فجاء بعجل سمین، تو ایک موٹا سا بچھڑا لے آئے بنا ہوا. فقربہ الیہم، تو قریب کر دیا اس کو. الیہم، ان مہمانوں کی طرف. قال الا تأکلون، کہنے لگا آپ لوگ کیوں نہیں کھاتے. فأوجس منہم خیفہ، اس سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا. وبشروہ بغلام علیم، انہوں نے قالوا لا تخف، انہوں نے کہا ڈریے نہیں. وبشروہ بغلام علیم، انہوں نے ایک لڑکے کی خوشخبری دی، علیم جو بڑا عالم ہوگا. فاقبلت امرأۃ، اس کی بیوی زور سے بولتی ہوئی آئی. فی سرۃ فصکت وجہہا، انہوں نے اپنے چہرے پر پیٹ لیا. آئے عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا، جب وہ فرشتوں نے خوشخبری دی کہ اس کا بچہ پیدا ہوگا، اور وہ تھی جو ہے نا بانجھ، بوڑھی عورت تھی، بوڑھی عورت. جب اس نے وہ سن لیا تو اس طرح ہائے ایسے فصکت وجہہا، تو پیٹ لیا اپنے، تو انہوں نے اپنا چہرہ پیٹ لیا. وقالت، اور کہنے لگی عجوز عقیم، کہ کیا ایک بانجھ بڑھیا بچہ جنے گی. قالوا کذالک، ان مہمانوں نے جو فرشتے تھے کہا تمہارے پروردگار نے ایسا ہی فرمایا. الحکیم، یقین جانو جو بڑی حکمت کا مالک ہے. العلیم، اور بڑے علم کا مالک ہے. اللہ تبارک و تعالی ان آیات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.